اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ نور ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس کا ہاتھ پیر چہرہ بولنا منع ہے، اس کا ہاتھ پیر جسم نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود فرما دیا میں زبان بن جاتا ہوں۔ تو زبان تو ولی کی ہوتی ہے، تاثیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ نظر کرم ہم بولتے ہیں نا، میرے بزرگوں، میرے غوث نظر کرم فرمانا، یا علی نظر کرم فرمانا، او حسنین کے نانا۔ تو نظر کرم کا مطلب نظر آپ کی اور نسبت رب کی، اللہ کی نظر ہو جائے۔ اللہ کے ولی کی نظر کس کی نظر ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے ولی کے کان کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاتھ اگر جس کو لگ جائے وہاں تو ہریالی ہریالی ہے، وہاں تو بہار ہی بہار ہے، وہاں تو زندگی زندگی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کے ہاتھوں کے فیض ہے۔ اللہ کے ولی کے قدم ہمارے گھر پڑ جائے، ہمارے گھر سے ساری نحوست نکل جائے، ساری بلائیں نکل جائے، ساری بیماریاں نکل جائے۔ یہ اللہ نے جنہیں چن لیا ہے وہ ایرے گہرے نہیں ہم جیسے، وہ بہت خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، رات و دن صرف اور صرف اللہ کی رضا میں جیے، اللہ کی رضا میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اللہ کی رضا میں جینا تو کتنی پیاری بات ہے کہ اب جو ہم نے بات سنی نا کہ آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی، اس میں کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوتے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خوف نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے ولی خوف نہیں کرتے؟ اللہ کے ولی خوف کرتے ہیں، لیکن کس سے کرتے ہیں؟ جس سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ کی محبت میں مرتے ہیں، اللہ کی محبت میں زندگی اپنی تمام کرتے ہیں۔ ہر چھوٹا سے چھوٹا کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو جب وہ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا، اسے بندوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اسے کبھی بھی بندوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر اللہ کے ولی جو ہے نا اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوں سے نہیں ڈرتے، اللہ کے مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ تبھی تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے ولی وہاں آئے تو شیر ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کی ساری مخلوق ان ولی کی خدمت میں لگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ شیر آتا ہے، دیکھتا ہے اللہ کا ولی عبادت کر رہا ہے، وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ سانپ بڑے بڑے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ عبادت گزار بندہ ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اس کو میں کیسے نقصان پہنچاؤں؟ وہ بھی آ کے بڑی محبت سے ان کو دیکھتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، محبت سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ساری مخلوق ان کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کے سب دیوانے ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو دیکھو نا کہ کتنے دور دور سے لوگ اللہ کے ولیوں کے عرس میں کہاں کہاں سے اتنا لمبا لمبا سفر کر کے میرے خواجہ کے پاس پہنچتے ہیں، بغداد معلیٰ بغداد شریف پہنچتے ہیں، میرے بابا تاج الدین کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو یہ بے تاج بادشاہی ہے، یہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں معزز سامعین، ہم بات کر رہے تھے میرے سرکار غوث اعظم کی۔ اب تھوڑا سا بڑے ہوئے ہیں، 18 برس کے یا کچھ 16-17 برس کا وقت ہے، اور ایک بار یہ ہوا کہ ایک شرارت ہوتی ہے نا، یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں شرارت میں آپ نے کیا کیا کہ ایک بیل کی دم اٹھا کے دم پکڑ کے کھینچ دی شرارت میں۔ بس ہلکی سی، شیطان تو آتا ہے ہر کسی کو ڈسٹرب کرتے رہتا ہے، تکلیف بس دم کھینچنا تھا کہ رب العالمین نے اس بیل کو گوا یہ تھا کہ انسانی بیل پلٹا اور پلٹ کے بولا اے عبد القادر، اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، یہ شرارتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ بس اتنا سننا تھا، انہیں ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا کہ یا اللہ، یہ تیری مخلوق ہے تو بیل ہے، اور یہ انسانی زبان میں بول رہا ہے، اور مجھے میرا نام لے کے کہا کہ اے عبد القادر اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ اور فوراً آپ گھبرا کے دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس، اپنی امی کے آنچل میں چھپ گئے اور کہنے لگے امی۔ پھر چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد جیسے چھت پر چڑھے تو اس وقت حج ہو رہا تھا۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، اور آپ نے پورے عرفات میں حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا، کہاں ایران اور کہاں مکہ معظمہ، اور آپ نے عرفات کا میدان اپنی آنکھ سے دیکھا۔ پھر اب اور ہو گئے، نیچے آئے اور بس اللہ تعالیٰ نے دنیا بدل دی۔ دنیا بدلنی تھی، اپنی امی کے پاس آئے اور کہا کہ میری ماں، میری امی، مجھے اجازت دو کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میری امی مجھے اجازت دیجیے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بہت پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کی خدمت سے سبکدوش کیجیے، اور مجھے
اجازت دیجئے کہ میں علم حاصل کروں۔ بس آپ کی امی، ہم جیسی دنیا کی امیاں آج کل جو ہے وہ بولتی ہے اللہ اکبر، اتنی عمر میں اے عبدالقادر تم مجھے ہوئے ہو اور تم میری بڑھاپے کا آخری سہارا ہو، والد محترم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، وصال ہو چکا ہے، اب میں آپ کے بنا کیسی رہوں گی اس عمر میں۔ لیکن وہ امی نے ایسا نہیں کیا، ماں بھی تو کون تھی، ام الخیر فاطمہ۔ آپ نے فوراً کہا کہ ہاں بیٹا آپ علم حاصل کرنے جائیے۔ کہاں جانا ہے؟ اتنے دور، آج گھر میں بچوں کو آن لائن پڑھنے بولا جا رہا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، اچھے سے آرام سے بیٹھنے مل رہا ہے تو پڑھائی کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ کہاں پر، کہاں جیلان اور کہاں بغداد شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغداد کے لیے آپ نے اپنی امی سے اجازت لی، اور اجازت لے کے آپ جب جانے لگے تو آپ کی امی نے کیا کیا کہ اندر سے گھر میں سے 80 اشرفیاں لے کر آئی، اور کہا کہ آپ کے ایک بھائی اور تھے تو کہا کہ یہ 40 آپ کے بھائی کی ہے اور 40 آپ کی ہے، آپ کے والد آپ کے ورثے میں آپ کے لیے یہ وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں، اے عبدالقادر یہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، 40 اشرفیاں، وہاں پہ آپ کو علم حاصل کرنے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ اپنا خرچ کر کے اچھی طریقے سے علم حاصل کرنا۔ اور آپ نے اس زمانے میں سفر ایسا ٹرین پلین اور گاڑیوں سے نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں تو قافلوں میں جانا پڑتا تھا، کوئی پیدل ہوتا تھا، کوئی گھوڑے پہ ہوتا تھا، اور اپنا سفر قافلوں کے ساتھ جاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑاؤ کرتے تھے، بیچ میں کہیں آرام کرتے تھے، ایک ساتھ سب نکلتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے۔ کیوں کہ راستے میں جو رہزن ہوتے تھے نا ڈاکو، وہ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، اسی لیے کیا کرتے تھے کہ اکیلے نہیں نکلتے تھے، سب ساتھ مل کے یونٹی میں جاتے تھے۔ یونٹی میں رہنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، تو یونٹی میں آپ وہ قافلہ جانے لگا، جب قافلہ جانے لگا تو آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ آپ کے حصے کی 40 اشرفیوں کو آپ کی صدری کے اندر، آپ کے اندر جو پہنتے ہیں صدری، اس کے اندر آپ کو اس کو 40 اشرفیاں سی دی، اس کے اندر چھپا کے کپڑا سی دیا اوپر سے کہ دکھے نا کہ اشرفیاں اندر ہیں، اور کہا اب جاتے جاتے جیسے نکلے تو اپنی امی سے، آج کل تو اولادوں کو نصیحت پسند نہیں ہے، آج کل تو کوئی ماں نصیحت کر دے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، آج کل اولادیں ہی نصیحت دیتے رہتی ہے، لیکن وہ کیا پیاری اولاد، کیا پیارے ایک درس ہے اولادوں کے لیے کہ آپ نے اپنی امی سے نکلتے نکلتے نصیحت مانگی، نصیحت کہی کہ اے میری ماں، اے میری امی حضور مجھ کو نصیحت کیجئے، تو آپ نے بس ایک نصیحت لی کہ عبدالقادر اب آپ جاؤ، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات حشر کے دن ہوگی، انشاءاللہ ہماری ملاقات کہاں ہوں گی؟ یہ نہیں کہا کہ ابھی پڑھتے پڑھتے بھاگ کر آ جانا، جیسے مدرسے سے بچے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اسکول ہاسٹل سے پڑھا ہماری طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، ہمارا تو دل نہیں لگ رہا کر کے اسکول کی پڑھائی یا مدرسوں کی پڑھائی اور چھوڑ کے فوراً بھاگتے ہیں کہ اپن گھر چلے جائیں، بڑھیا پھر ٹی وی دیکھیں، موبائل دیکھیں، پھر اس کے اوپر وہ کارٹونز دیکھیں، یہ ایسے سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے، دل کو پکا بنانا پڑتا ہے۔ ماں بھی کیا آپ نے کہا کہ اے عبدالقادر جاؤ، اب انشاءاللہ ہماری ملاقات حشر کے دن ہوگی، کیونکہ اب جب آپ آؤں گے ہو سکتا ہے ہم نہیں رہیں گی، جب پڑھ کے مکمل کر کے آنا پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا نصیحت دو کہ آپ کے کوئی نصیحت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماں سے نصیحت مانگی تو ماں نے نصیحت دی، آپ کی امی نے کیا نصیحت دی؟ میرے غوث اعظم کو نصیحت دی کہ اے عبدالقادر جاؤ میرے بچے، یاد رکھنا کبھی بھی سچ کا دامن چھوٹنے نہ پائے، کبھی بھی سچ کا دامن نہ چھوٹے، سچ کبھی نہ چھوٹے، جھوٹ کبھی زبان پر نہ آئے، یہ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر پہ نکلے، اپنی امی کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، آپ کی امی نے آپ کا ماتھا چوما، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ودا کیا۔ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھو کہ آپ علم کے لیے نکلے، سرکار غوث اعظم ہے، جبکہ ماں پیٹ سے آپ کو 18 پارے یاد تھے، اور آپ کی امی جب خود حافظہ تھی تو چاہتی تو کہتی میں ہی پڑھا دوں گی نا، آپ کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، علم کا انتہا نہیں ہوتی، علم میں صرف مکمل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا جو امی لقب ہے، لقب امی ہے، اور ساری اسکول کالج مدرسوں کی جتنا بھی علم ہے نا، وہ ایک ذرہ بھی میرے آقا کے علم کے سامنے نہیں ہے، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے، یہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، آپ اولاد رسول ہے، آپ اللہ کے حبیب کی اولادوں میں ہے نا، کیونکہ شجرہ نسب آپ کا کیا ہے، آپ کی امی کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جا کر ملتا ہے،
اور آپ کے والد محترم کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجرہ نسب سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کس کو بولتے ہیں؟ جس میں والد اور والدہ دونوں کے جانب سے شجرہ حضور پاک سے جا کر ملتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ تو حضور پاک کی اولادوں میں سبحان اللہ اتنا اونچا آپ کا شجرہ نسب ہے، اتنا اونچا نسب، اتنا اونچا خاندان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو اتنے پڑھی لکھی والدہ اور اتنے متقی پرہیزگار جنگی دوست کے فرزند ہے۔ جنگی دوست آپ کو کب ملا تھا؟ جب 1 سال آپ نے ادھر سیب کا قصہ تو ہم نے بتایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک بار 1 سال تک کچھ کھایا پیا ہی نہیں، 1 سال تک کچھ نہیں کھایا، اپنے نفس کو کچلنے کے لیے نہیں کھایا۔ پھر بھی نفس سے ایک بار اچانک آپ کے والد محترم کا دل بولا کہ کاش کچھ اچھا کھانے مل جاتا، کچھ مرغن غذا مل جاتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ اللہ کا ولی سوچ لے تو اللہ عطا کر دیتا ہے اسی ٹائم، لیکن دیکھتا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم کسی نے بس دل میں آیا، سب کرنے والا تو اللہ ہی ہے، بس دل میں آیا اور کسی نے خاص اچھا مرقن غذا ہدیہ لا کے دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی اٹھایا تھا، ہدیہ ہاتھ میں تھا، اچھا بہت ہی مزیدار کھانا اور ٹھنڈا پانی تھا، آپ نے جیسے ہی اٹھایا تو بس نفس کو کچلنے کے لیے پھر ذہن میں خیال آیا اور بس کہا تو اس لائق ہے اے ابو صالح موسیٰ، تو اس لائق ہے، تو جوں کی سوکھی روٹی اور گرم پانی کے لائق بھی نہیں، اے نفس تو مجھے یہ اتنا کھانا، ایسا کھانا کھلانا چاہتی ہے؟ اور اتنا سوچ کے فوراً آپ نے کیا کیا کہ اتنے میں کوئی دروازے میں سائل آیا، آپ نے سارا کے سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے دینا تھا، سوچو 1 سال تک کچھ کھایا نہیں تھا، دل میں خیال آیا، گناہ تو نہیں تھا نا، اللہ نے بھیج بھی دیا۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اپنے نفس کو کچلتے رہتے ہیں اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ جیسے ہی سائل کو دے دیا تو اسی وقت پھر اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خضر کو کیا بھیجا؟ آپ کے پاس میں روزہ افطار کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اے خضر جا کر بولو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اسے سناؤ۔ کس کو؟ ابو صالح موسیٰ کو خوشخبری سناؤ کہ آج تم امتحان میں پاس ہو گئے، تمہارا لقب جنگی دوست، آج جنگ میں تم اپنے جیت گئے ہو، اللہ کے دوست بن گئے ہو، اس لیے آپ کا لقب کیا تھا؟ جنگی دوست، جو ہمیشہ نفس سے جنگ کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، کہ بھوک لگے تو نہیں کھانا ہے، یہ جنگ ہے۔ تو پھر حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ پھر جو اللہ نے چاہا وہ تناول فرمایا، روزہ افطارا اور آپ کو جنگی دوست کا لقب ملا۔ تو اب سرکار غوث اعظم کے جو یہاں سے نکلے، کہاں پہنچے؟ اب قافلے میں جا رہے تھے، جب قافلے میں جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک جگہ پر ایک پڑاؤ کیا اور وہاں اچانک ڈاکو آ گئے، رہزن آ گئے اور بہت سارے ڈاکو آ کر پورے قافلے کا مال و زر جتنا تھا نا سب لوٹ لیا، سارا کے سارا مال لوٹ لیا، سب کے پاس جو تھا وہ سب انہوں نے جتنا روپیہ پیسہ اشرفیاں تھی وہ سب لوٹ لی۔ لیکن آپ کی امی نے تو آپ کو سیف سائڈ کر کے کیا کیا تھا کہ آپ کے اشرفیوں کو کیا کیا تھا؟ صدری میں سی دیا تھا۔ تب صدری میں سلا ہوا تھا تو ڈاکوؤں کو تو نظر نہیں آیا، انہیں لڑکا ہے کہ کم سے سا تو لڑکا ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہوگا، 18 برس کی عمر تھی۔ اب جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو اچانک ایک ڈاکو کی زبان سے نکلا، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ کیا کہا؟ اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ فوراً آپ کی زبان سے نکلا، ہاں ہے نا؟ بولے کیا؟ کہا 40 اشرفیہ ہے۔ بولے کہا؟ بولے میری صدری میں۔ تو بولے کیسے؟ بولے ہماری امی نے سی کے دی ہے۔ اچھا، تو وہ ڈاکو وہیں سے آواز لگایا اپنے سردار کو، کہنے لگا سردار یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 اشرفی ہے، تو کہا کہ لے آؤ اس کو یہاں پر سامنے لے کر آئے۔ سرکار غوث اعظم کے سامنے وہ سردار آیا، پوچھا کہاں ہے؟ کہا یہاں پر۔ صدری پھاڑی گئی تو اس میں سے 40 اشرفیاں سونے کی اشرفیاں برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ، 40 اشرفیاں برآمد ہونا تھا کہ سردار کو بہت تعجب لگا، کہا تم اتنے چھوٹے بھی تو نہیں ہو کہ تمہیں یہ بات نہ سمجھے کہ ہم رہزن ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم مال لوٹ لیتے ہیں، جب تمہارا تو مال سیف تھا، حفاظت میں تھا۔ پھر
ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں معلوم تھا اگر بتاؤں گے تو پھر لٹ جاؤں گے، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے آپ پہ، یہ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو 40 اشرفی ہے، میری زندگی بھی چلے جائے نا تو میں سچ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ سچ کہا کیسے؟ سچ کیوں بولنا تھا؟ اگر چاہتے سچ نہ بولتے تو یہ مال نہیں جاتا۔ کہا کہ میری امی سے میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں چاہے کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی امی کا اس 40 اشرفی کے لیے امی سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے آپ پر، کہ بس اتنی بات سننا تھا، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا اللہ کے ولی کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ ریاضت کرنے کے تھے، ابھی تو بہت سارا علم سیکھنے کے تھے، ابھی تو علم کی طلب میں طالب علم بن کر جا رہے تھے نا، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کرامت دکھائی اپنے غوث سے، کہ کیا ہوا کہ زبان سے اتنا کہنا تھا کہ وہ زبان کا وہ اثر، کہ 40 اشرفی کے لیے میں اپنی امی سے کیے وعدے کو کیسے توڑ دیتا۔ اتنے بات سننا تھا کہ وہ ڈاکو کا سردار دہاڑے مار مار کے رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا، کہنے لگا اے بچے تو نے میری آنکھیں کھول دی، ایک تو ہے جو ایک 40 اپنی ماں سے کیے وعدے کو تو نہیں توڑ سکتا، پر ایک میں ہوں جو اپنے اللہ سے عہد کیا، دنیا میں عہد کر کے آئے نا اچھے رہیں گے، تو وہ عہد میں توڑ چکا ہوں، میں ڈاکو بن چکا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہوں، اللہ اکبر میں کتنا برا ہوں۔ تو آج بس رو رو کے سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا، کہا بس اے بچے تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے، اب میں تمہارے ہاتھ پر ہی توبہ کروں گا، اور آج میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے سارے برے کام بند، آج سے سارے برے کام ختم، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آج سے میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں گا، عبادت گزار بن جاؤں گا، نمازی پرہیزگار بن جاؤں گا۔ اتنی بات سننا تھا کہ جو 39 ڈاکو تھے نا، یہ کل 40 تھے، 39 جو تھے وہ سب کے سب اپنے سردار کو پہلی مرتبہ روتے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکو لوگ روتے تھوڑی ہے، ڈاکوؤں کا رونا آتا ہے، وہ تو پتھر دل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی ایک بات نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر وہ اثر کیا کہ ڈاکو کا سردار توبہ کر لیا، رو رو کے چلا چلا کے توبہ کر لیا، چلا چلا کے توبہ کرنا تھا کہ جو باقی کے 39 ڈاکو تھے وہ سب کے سب اپنے سردار کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، تعجب ہے ہمارا سردار ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے تو توبہ کر لی، اب سے آئندہ تم کوئی اور سردار چن لو۔ کہا نہیں، 39 ڈاکو جو اس کے چیلے تھے، جو اس کے ساتھ تھے، وہ ساروں کے ساروں نے اپنے ڈاکو کے پاس کہا، اپنے سردار کو کہا سردار جب برے کاموں میں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے نا، جب برے کام ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم سے کرتے تھے نا، تب اچھے کام بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ آج سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بات سننا تھا کہ 40 کے 40 جو ڈاکو تھے وہ کامل ولی بن گئے میرے غوث اعظم کے ایک کال سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کال جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں۔ کال جو ہوتے ہیں نا، یہ زبان جو ہوتی ہے نا، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ زبان ایسی ہے جو اگر ہماری زبان اچھی جگہ چلی تو ہماری بولنے سے اگر کوئی اچھا بن گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور یہی زبان سے اگر ہم لوگوں کے دل آزاری کریں، تکلیفیں دیں، برا کریں، تو میرے آقا نے فرما دیا 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو زبان یوں پکڑ کے میرے آقا نے بتائی، اس کی ضمانت، یہ 2 لبوں کے بیچ کی چیز، اس کی ضمانت لو، اس کا اچھا استعمال کرو، اور 2 رانوں کے بیچ کی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے یہ حفاظت کر لی، انشاءاللہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کس نے؟ جس کی جنت ہے۔ ہم رسول اللہ کی، اور جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی جنت، اور آپ نے خود ضمانت لے لی، دے دی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔